بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی سے مدد مانگنے اور اللہ تعالی کی اس سنت کے مصداق بننے کا طریقہ، اقیم الصلاۃ، پابندی سے پڑھیے نماز، لدلوک الشمس، جب سورج ڈھل جائے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک۔ سورج ڈلتا ہے، دلکت الشمس اے تغیرت الشمس، زوال آفتاب کو کہتے ہیں۔ وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز کی حاضری کا خیال رکھنا۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کی نماز کی حاضری بہت ضروری ہے۔ نماز قائم فرمائے سورج ڈلتے ہی رات کے اندھیرے تک۔ سورج ڈلتا ہے، زوال شمس مراد ہے۔ دل کے معنی رگڑنا، سورج جو پہلے رگڑ کھاتا ہے تو زوال ہو جاتا ہے اور ظہر کی نماز جائز ہو جاتی ہے۔ یہ سورج کا پہلا رگڑا ہے، اس کو تغیر اول کہتے ہیں۔ اور دوبارہ جب سورج رگڑا کھاتا ہے اس کو تغیر ثانی کہتے ہیں، تو عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اور رات کی دو نمازیں ہیں، ایک مغرب کی مبدأ اللیل میں اور دوسری عشاء کی سواد اللیل میں۔ تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء چار یہ ہو گئی۔ وقرآن الفجر، اور نماز فجر۔ نماز فجر کو قرآن الفجر کہا کیونکہ سب سے بڑی قرات فجر میں ہوتی ہے، اور یہ سنت طریقہ ہے کہ فجر کی نماز مفصل ہو۔ مولوی صاحبان نے لوگوں کا لحاظ تو کر لیا نماز مختصر کی، لیکن شریعت کا لحاظ نہیں فرمایا۔ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ کی فجر کی قرات مابین 60 الی 100، 60 اور 100 آیات ہوتی تھی۔ اس حدیث کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی کم از کم آپ 60 پڑھتے تھے اور زیادہ سے زیادہ 100 پڑھتے تھے۔ پہلی توجہ تو یہ ہوگی، کم از کم 60۔ تو جمعے کی فجر میں حضرت پہلے میں الف لام میم سجدہ اور دوسری میں دہر، اور یہ 60 اور 61 ہے۔ تو جمعے کی نماز فجر جس میں الف لام میم سجدہ اور دہر پڑھی جائے، یہ کم از کم قرات ہے، ورنہ حضرت کی قرات فجر میں 100 آیات ہوتی تھی۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت میں 60 پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں 40 پڑھتے تھے، اس طرح 60 اور 100 ہو گئے۔ اور تیسری توجہ یہ ہے کہ آپ ایک رکعت میں 100 آیاتیں پڑھتے تھے اور دوسری میں 60 پڑھتے تھے۔ اور چوتھی توجہ یہ ہے کہ آپ کی قرار کی نماز 100 آیات والی ہے، اور آپ کے سفر کی نماز اور مرض کی نماز، اجلت کی نماز، وہ 60 آیات والی ہے۔ میں نے آداب اختلاف کے شروع میں یہ تمام باتیں دلائل کے ساتھ لکھی ہے۔ اور کراچی میں 100 مساجد کے اندر میں نے فجر کے اندر جمعے کے دن سورۃ الف لام میم سجدہ اور دہر شروع کرائی ہے۔ بعض مولویوں کو انعامات تک مقرر کیے، حاضری لیے ان کی۔ الحمدللہ جس نے شروع کیا وہ پڑھ رہا ہے۔ آپ کو اس لیے سناتا ہوں کہ آپ بھی امام خطیب بننے والے ہیں، تو آپ بھی غیرت اور سنت کی امامت کریں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب حکیم الامت مولانا اشرف علی کے یہاں مہمان ہوئے۔ جمعے کا دن تھا، حکیم الامت نے کہا کہ فجر آپ پڑھائے، نماز آپ پڑھائے۔ حضرت مدنی نے کہا میری عادت ہے سجدہ و دہر پڑھنے کی، لوگ کو تکلیف نہ پہنچے۔ حکیم الامت نے کہا جس کو تکلیف پہنچتی ہے وہ کہیں اور چلا جائے۔
یہ میری مسجد ہے اور جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح اس میں سنت نافذ ہوگی۔ حضرت شیخ الاسلام نے پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ پڑھی، سجدے کی جگہ جا کے سجدہ کیا، پھر اٹھ کر تتجافا جنوبہم پڑھا، اور دوسری رکعت میں دہر۔ بعض لوگوں نے کہا ہم نے ایسا کیا اور ہمیں ایسا ہوا کہ وہ امت نے کہا یہ ایسی نماز ہے کہ اس کی بدولت ہماری اور نمازیں قبول ہو جائے۔ مفتی محمود الحسن نے اپنی کتاب حدود اختلاف میں یہ واقعہ لکھا تھا، میں نے اس ایک واقعے کی وجہ سے پوری کتاب پاکستان میں شائع کرائی تاکہ اہل علم کی عقل آ جائے۔ اور حضرت کے خاص خلیفہ و شاگرد مولانا نجم الدین اصلاحی فرماتے ہیں شیخ الاسلام کا سفر تھا، اسٹیشن پر دنیا جمع تھی، فجر کا وقت تھا، حضرت نے مجھ سے کہا قاری صاحب نماز پڑھاؤ۔ میں نے اسٹیشن کی وجہ سے مختصر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد شیخ الاسلام برہم تھے، چہرے پر افسردگی اور غصے کے آثار تھے، اور بڑی ناراضگی سے پوچھا کہ تم حافظ نہیں ہو؟ کہ جی حضرت۔ کہا کیوں تم نے سجدہ و دہر نہیں پڑھی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج جمعے کی فجر ہے؟ اور پھر پوچھا تمہیں معلوم نہیں کہ گاڑی آنے میں 1 گھنٹہ اب بھی باقی ہے؟ کیا ضرورت تھی جلدی کرنے کی؟ اور پھر فرمایا ہندوستان کے مسلمانوں نے، اس وقت پاکستان نہیں تھا، ہندوستان کے اماموں نے سورہ سجدہ و دہر چھوڑ دیا ہے، اس کے پڑھنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ الحمدللہ۔ وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز اہتمام سے پڑھو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک نماز فجر میں حاضری ضروری ہے۔ اس کی 3 تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہی ہے جو ترجمے میں واضح ہے کہ فجر کی نماز کی حاضری بڑی زبردست ہے، اور دوسری یہ کہ اس نماز میں دل جمی بہت زیادہ ہے، اس نماز میں دلی سکون بہت زیادہ ہے، اور تیسری توجہ یہ ہے کہ جو رات کے فرشتے تھے وہ موجود ہے، اور جو دن کی ڈیوٹی کرنے والے وہ موجود ہے۔ ان قرآن الفجر مشہودا، نماز فجر میں ملائک جمع ہو جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کو تہجد پڑھا کرے، نافلۃ لک، یہ نفل ہے آپ کے لیے۔ تہجد ہجود سے ہے، حجد کے معنی ہے ترک النوم،